إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا ومن يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون محترم بزرگان دین اور نوجوانان اسلام، ہر طرح کی بزرگی، بڑائی، کبریائی، حمد و ثنا اس اللہ وحدہ لا شریک کے لیے لائق و زیبا ہے جو اکیلا ساری کائنات کا تنہا مالک ہے، خالق ہے، مدبر ہے، رزاق ہے، نگہبان ہے۔ اس کے بعد تمام انبیاء کرام پر درود و سلام ہو، بالخصوص ہمارے اور آپ کے آخری نبی پر جن کی محنت کے سبب آج اللہ تعالیٰ نے ہمیں ایمان کی توفیق نصیب فرمائی، صلی اللہ علی نبینا محمد وآلہ وصحبہ اجمعین۔ محترم حاضرین جمعہ، آج کے اس خطبہ جمعہ میں جو مختصر سا وقت ہے، اس وقت کے اندر ہم آپ کے سامنے چند بنیادی باتیں اس موضوع کے تحت آپ کے سامنے بیان کریں گے کہ مشکلات اور تکلیف اور پریشانی کے عالم میں ایک مومن کا نقطۂ نظر، یعنی ایک مومن کی کیفیت کیا ہونی چاہیے، ایک مومن کی سوچ کیا ہونی چاہیے، اور ایک مومن کس حالت میں ایسے وقت میں زندگی گزارے۔ سب سے پہلی بات یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو اس کائنات کو بنایا، اس کائنات کے اندر اللہ کی بے شمار مخلوقات ہیں۔ ان مخلوقات میں خاص کر کے انسان، جسے اللہ نے اشرف المخلوقات کہا، اس کی زندگی کو اگر آپ دیکھیں گے تو اس کی دو کیٹیگری، پوری قرآن کو آپ پڑھیں تو اللہ تعالیٰ نے انسانوں کے دو گروپ بنائے، دو جماعتیں بنائی، اور آپ انہی دو میں سے کسی ایک حالت میں انسان کی کیفیت کو پائیں گے۔ یا تو اللہ تعالیٰ کسی بندے کو اس کی زندگی میں امتحان پر امتحان لیتا ہے، امتحان کی زندگی جسے کہا جاتا ہے، صبر کی زندگی جسے کہا جاتا ہے۔ تو دوسری طرف آپ دیکھیں گے کہ اللہ تعالیٰ اپنے بعض بندوں کو خوب نوازتا ہے نعمتوں کی شکل میں، صحت کی شکل میں، اولاد کی شکل میں، پوری زندگی اس کے شکر کا امتحان ہوتا ہے۔ لہذا قرآن مجید سے میں مثال دیتا ہوں چند ایک، آپ دیکھیے حضرت سلیمان علیہ السلام ہے، پوری زندگی ان کی شکر گزاری میں چلے گئی، اللہ نے اتنی نعمتوں سے ان کو نوازا تھا۔ دوسری طرف حضرت ایوب علیہ السلام کی زندگی کو آپ دیکھیں، اللہ اکبر، 18 سال تک بیماری کے اندر مبتلا رہے، پوری زندگی، پورا زندگی سارا کا سارا صبر کا امتحان ہوتا رہا۔ اور ہمارے اور آپ کے آخری نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آپ آ جائیں، آپ دیکھیں آپ کی زندگی میں دونوں پہلو ہے، شکر بھی ہے، صبر بھی، دونوں پہلو ہے۔ اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا کہ عجبا لامر المؤمن، مومن کا معاملہ بڑا عجیب و غریب ہے۔ صحیح بخاری مسلم کی روایت ہے، حضرت صہیب ابن
اللہ سے شکوے نہیں کرتا، شکایت نہیں کرتا، گلا نہیں کرتا، اپنے آپ کو کوستا نہیں ہے، بلکہ اللہ کے فیصلے پہ راضی برضا ہو کر کے صبر کے ساتھ زندگی گزارتا ہے، اس پر بھی اس کو اجر و ثواب ہے۔ اور دوسری بات اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اگر اللہ کی طرف سے اس کو نعمت ملتی ہے تو اس نعمت کی وہ شکر گزاری کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اس میں خوش ہوتا ہے اور اس کے اوپر اس کو اللہ تعالیٰ اجر و ثواب عطا کرتا ہے۔ اس حدیث کی روشنی میں اور قرآن مجید کی سورہ بقرہ کی آیت نمبر 156 جو میں نے آپ کے سامنے بیان کیا، الذین اذا اصابتهم مصیبہ قالوا انا للہ وانا الیہ راجعون، جب کبھی مومنوں کو کوئی تکلیف لاحق ہوتی ہے، چاہے جانی تکلیف ہو، مالی تکلیف ہو، تجارت میں نقصان ہو، اولاد کا نقصان ہو، کسی بھی طرح کی ان کی زندگی میں کمی بیشی ہوتی ہے، تو ایسے موقع پر مومن کا رول کیا ہوتا ہے؟ کہتے ہیں انا للہ وانا الیہ راجعون، ہم اللہ کے ہیں اور ساری چیز اللہ ہی کی ہے، اللہ ہی کی طرف لوٹ کر کے جانا ہے، ہمارا کیا ہے، ہم تو بے بس ہیں، ہم تو عاجز ہیں۔ تو ایک مومن کا یہ نقطۂ نظر ہوتا ہے، اور یہی چیز آپ صحابہ کرام کی زندگیوں میں بھی آپ دیکھیں گے، بڑے بڑے آزمائشیں ان کی زندگی میں آئی، بڑی بڑی تکلیف کا موقع آیا، مشکلات کا وقت آیا، پھر بھی کبھی بھی وہ اللہ سے شکایت کرتے ہوئے نظر نہیں آئے، اللہ سے شکوہ کرتے ہوئے نظر نہیں آئے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں بھی، آپ کی سیرت میں بھی ہمیں ان تمام چیزوں کو دیکھنے کو، پڑھنے کو، ان تمام چیزوں کو ہمیں نظر آتا ہے، لیکن یہاں وقت نہیں کہ میں ان تمام چیزوں کو آپ کے سامنے بیان کروں۔ تو ایک مومن کی زندگی، ہماری زندگی، آپ کی زندگی، یہ اللہ کی دی ہوئی امانت زندگی ہے۔ اب اس زندگی کے اندر امتحان کے طور پر کچھ کمی بیشی ہو، ان حالات میں ہمیں صبر کے دامن کو لازمی طور پر پکڑنا ہے۔ اور ایک بات یاد رکھیں میرے بھائیوں، شرعی اعتبار سے کہ زندگی میں کبھی بھی اللہ سے صبر کرنے کی دعا نہیں مانگنا، صبر کرنے کی دعا نہیں مانگنا اللہ سے کبھی بھی۔ صبر کا اگر آپ اللہ سے دعا مانگ رہے ہیں، صبر کا پیشنس جس کو کہا جاتا ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ سے آپ مصیبت مانگ رہے ہو، صبر مصیبت نہیں کیا جاتا نا، یعنی اللہ سے آپ مصیبت مانگ رہے ہو یا پریشانی مانگ رہے ہو، یعنی زندگی کے اندر اگر مصیبت آ جائے، اگر پریشانی آ جائے، اگر تکلیف کے حالات آ جائے، اگر غم کے حالات آ جائے، غم کے موقع آ جائے، تو ایسے وقت میں صبر کرنا، پہلے اللہ سے صبر نہیں مانگنا۔ ان تمام چیزوں سے انسانوں کو بچنا چاہیے کہ ایسی چیز ہے جو انسان سمجھتا نہیں ان تمام چیزوں کو۔ صبر جب انسان کی زندگی میں پرابلم ہو اس وقت کرنا، لیکن اس سے پہلے اللہ سے صبر نہیں مانگنا۔ دوسری بات، ابھی دنیا کے جو حالات ہیں، یہ تمام چیزوں کو ہم اور آپ اچھی طرح سے جان رہے ہیں، کوئی بھی چیز ہم سے یا آپ سے یا پوری دنیا سے چھپی ہوئی نہیں ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ دنیا کے اندر لوگوں کے امتحان کے لیے یا لوگوں کی آزمائش کے لیے یا لوگوں کو سدھرنے اور سنبھلنے کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ دنیا کے اندر مختلف قسم کی آزمائشوں کو بھیجتا ہے، کبھی بیماری کی شکل میں، کبھی حادثات کی شکل میں، کبھی مختلف انداز میں، کبھی مختلف شکل کے اندر۔ ان تمام حالات کے اندر یہ انسانوں کے کردار ہوتے ہیں، جیسے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیان فرمایا کہ سورۃ الروم کے اندر ظہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس، یہ زمین کے اندر جو کچھ بھی برا ہوتا ہے یہ انسانوں کا کرتوت ہے، انسانوں کا کیا ہوا ہے، انسانوں کے کرتوت کے سبب اس کائنات کے اندر کچھ بھی برا ہوتا ہے، اگر انسان صحیح رہے، اچھا رہے، اچھا کام کرے، اچھا عمل کرے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ تو تم پہ ظلم کرنے والا نہیں ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے بندوں پہ ظلم کرنے والا نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے کہا، حدیث قدسی ہے، یا عبادی حرمت الظلم علی نفسی فلا تظالموا، کہ اے میرے بندو، میں نے میرے نفس پر، میرے اوپر ظلم کو حرام کر دیا ہے، لہذا تم بھی آپس میں ایک دوسرے کے اوپر ظلم نہ کرو۔ تو دنیا کے حالات جو کچھ بھی ہوتے ہیں اس کے پیچھے انسانوں کا کرتوت ہوتا ہے۔ آج دنیا کے اندر دیکھیے، اللہ کی زمین میں، اللہ کی زمین میں، اللہ کی دھرتی پر اللہ کے مخلوق ہو کر کے اللہ سے بغاوت کر رہی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی فطرت اور نیچر جو بنائی ہے اس سے انسان بغاوت کر رہا ہے، انسان حلال و حرام کی تمیز ختم کر چکا ہے، انسانیت کیا چیز ہوتی ہے انسان کے اندر سے ختم ہو چکا ہے۔ آج انسانوں کا درد سمجھنا بھول چکا ہے۔ آج معاشرے اور سماج کے اندر غریب اور لاچار اور معذور ایسے لوگوں کا کوئی خیال رکھنے والا
ہولیاں کھیلی جا رہی ہیں، جب اس طرح کے ماحول دنیا کے اندر بنتے ہیں، فحاشیت، عریانیت، زناکاری، شراب خوری، بدکاری، یہ تمام کی تمام چیزیں جب دنیا کے اندر اور معاشرے کے اندر، سماج کے اندر جب یہ ساری کی ساری چیزیں عام ہو جاتی ہے، عدل و انصاف کا خاتمہ ہو جاتا ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ کا غضب نازل ہوتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کا غضب نازل ہوتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورہ بنی اسرائیل کے اندر کہا کہ ہم قیامت سے پہلے پہلے ساری بستیوں کو یا تو ہم ہلاک کریں گے یا انہیں دردناک عذاب سے ہم دوچار کریں گے۔ یہ بات اللہ تبارک و تعالیٰ کی کتاب میں لکھی ہوئی ہے، اللہ تعالیٰ نے اس بات کو لکھ رکھا ہے۔ تو آج دنیا کی جو یہ حالات ہیں، ان حالات کے پیچھے ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم اپنے آپ کا جائزہ لیں، ہم اپنے آپ کا محاسبہ کریں، ہم اپنے آپ کے بارے میں سوچیں۔ یہ تمام کی تمام چیزیں یہ ہمیں اور آپ کو یہ دعوت دے رہی ہے کہ انسان کیا ہے، اللہ کے سامنے عاجز ہے، انسان کے گناہوں کے سبب یہ تمام کی تمام چیزیں ہوتی ہیں۔ تو اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے میرے بھائیوں، اس سے پہلے جمعہ میں نے آپ کے سامنے بیان کیا تھا کہ یہ وبا، یہ بیماری جو دنیا کے اندر ایک وائرس جو پوری دنیا کو پوری طرح سے لاچار، بے بس، عاجز کر چکی ہے اور پوری طرح سے بڑی بڑی طاقتور ممالک سمجھے اپنے آپ کو سرنڈر کر چکی ہے کہ یہ ہم اس کے سامنے ہماری کوئی حیثیت نہیں ہے، ہم کچھ بھی نہیں ہے۔ اس طرح کی ساری باتیں ہونے کے باوجود احتیاطی تدابیر جس کو اسلام نے خود ہمارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے خود ہمیں ایسے حالات میں اپنے آپ کو سترک اور اپنی حفاظتی جو بھی تدبیر ہوتی ہے اسے اپنانے کا حکم دیا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی جو تعلیمات ہیں، ایک بات یاد رکھیں، اللہ تعالیٰ نے جو تعلیمات نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیا ہے، ان تعلیمات کی صداقت بھی تو دنیا کے سامنے ہونا ہے، ان تعلیمات پر بھی تو لوگوں کو عمل کرنا ہے۔ بعض تعلیمات ایسی ہوتی ہیں جو زندگی میں کبھی کبھی انسان کو عمل کرنے کا موقع ملتا ہے، لیکن اس کی حقیقت اور اس کی حقانیت تو لوگوں کے سامنے اللہ رب العالمین اپنی مشیت اور اپنی حکمت سے جیسے چاہتا ہے اس کو لاتا ہے۔ آج دیکھیے انشاءاللہ ایسے جو ماحول بنے ہیں، اس کے پیچھے اللہ کی کیا حکمت ہے وہ اللہ بہتر جانتا ہے، لیکن یاد رکھیں اسلام کے پھیلنے کا اور اسلام کی تبلیغ کا اور اسلام کے اندر داخل ہونے کا بہت بڑا سبب بنے گا یہ معاملہ۔ اور آج پوری دنیا اسلام کی طرف پلٹ رہی ہے اور اسلامی تعلیمات کو دیکھ رہی ہے کہ جہاں طاقت اور حکومتیں بے بس ہو چکی ہیں، آج اسلام کی تعلیمات کو فالو کیا جا رہا ہے، اسلام کی تعلیمات کو عام کیا جا رہا ہے۔ یقیناً یہ سب کچھ اسلام کے پھیلنے کا سبب انشاءاللہ بنے گا، جو ہمارے اور آپ کے لیے مصیبت ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر بیان فرمایا، بعض چیزیں جو دیکھنے میں تمہارے لیے شر ہے، تمہارے لیے تکلیف دہ ہے، لیکن اس کے پیچھے اللہ کی بہت بڑی حکمتیں کار فرما ہوتی ہیں جو تمہاری عقل اور تمہاری سمجھ ان تمام چیزوں کو نہیں کر پاتی ہے۔ تو میرے بھائیو، احتیاطی تدابیر جو دنیا کے اندر کیے جا رہے ہیں، ایک مسلمان ہونے کے ناطے سے ہمیں بھی ان احتیاطی تدابیر کو اپنانا چاہیے۔ جو دنیا کے اندر جو کچھ ہونا ہے، ہماری موت اگر ہے، ہمیں سے کسی کی موت ہے، جب تک اللہ کا فیصلہ نہیں ہو سکتا ہے، دنیا کی کوئی طاقت ہمیں موت نہیں دے سکتی ہے، لیکن اللہ کا اذن اور اللہ کے حکم سے ہی وہ معاملہ ہوگا۔ لیکن اس سے پہلے تو احتیاطی تدبیر ہم کو اپنانا ہے۔ ایسا نہیں کہ اپنے آپ کو ہلاکت میں ڈال کر کہیں کہ بھئی کیا ہوتا ہے، ایسا نہیں، بلکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں بھی کبھی بارش ہوا، کبھی مشکلات ہوا، ایسے وقت میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ نماز اپنے گھروں کے اندر پڑھو۔ آج جیسے عالمی طور پر جو اجتماعات ہوتے ہیں، گیدرنگ ہوتی ہیں، جہاں پہ لوگ کے اجتماعات کی جگہ ہوتی ہیں، وہ تمام چیزوں کے اوپر پابندی لگا دی گئی ہے۔ یہاں تک کہ اسلامک مملکہ جو ہے، ممالک جو ہے، وہاں پر بھی مساجد کے اندر چونکہ بہت سارے لوگ ایک ساتھ جمع ہوتے ہیں، تو احتیاطی تدبیر کے طور پر لوگوں کو کہا گیا صلوا فی رحالکم، صلوا فی رحالکم، کہ لوگوں تم تمہارے گھروں کے اندر نماز پڑھو۔ اور ایک سنت ہم نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا جس کو چھوڑ دیا ہے۔ صحابہ کرام کی زندگیوں میں اگر آپ دیکھیں گے تو ان کے گھروں میں ایک پلیس ہوتا تھا، ایک جگہ ہوتا تھا جہاں پہ وہ نفل نماز پڑھا کرتے تھے، لیکن ہماری زندگیوں کے اندر وہ چیز ختم ہو چکی ہے۔ اس سنت کو عام کرنے کی ضرورت ہے۔ آج ہم یہ نہ سمجھیں کہ بھئی مسجد میں نماز پڑھنے سے روک رہا ہے، کسی ذمہ دار سے یا کسی عالم سے کسی سے بدسن ہونے کی ضرورت نہیں ہے، ایک احتیاطی تدبیر ہے یہ۔ اور امت کے جو علماء ہوتے ہیں وہ اپنے پاس قرآن و حدیث کا علم رکھتے ہیں اور امت کی مصلحت اور خیر اور بھلائی کے لیے ان تعلیمات کو جاری کرتے ہیں اور ان تمام چیزوں کو باہر لاتے ہیں۔ تو لہذا ایسا نہیں کہ نماز ہم سے معاف ہو گیا، ایسا نہیں، نمازوں کی پابندی کریں، دعاؤں کی پابندی کریں۔ اب کیسے پابندی؟ نماز اگر گھروں میں بھی پڑھ رہے ہیں آپ
تو کیا ہے وقت پر پڑھیں. ایسا نہیں کبھی کسی ٹائم پڑھنے میں نہیں. جس طرح سے آپ مسجد آتے تھے اسی طرح سے آپ اپنے گھروں میں اس وقت اپنے گھر کے گھر والوں کو بچوں کو تمام کو لے کر کے آپ آسان ہوتی ہے وضو کر کے گھر کے حصے کو خاص کریں وہاں پر تلاوت کریں سنت پڑھیں اور اس کے بعد فرض نماز اپنے گھروں میں جماعت بنا کر کے آپ پڑھیں. نفل نماز اپنے گھروں کے اندر آپ جماعت بنا کر کے پڑھیں جب تک کہ ماحول اور معاملہ درست نہیں ہو جاتا. میرے بھائیوں دوسری بات اور آخری بات یہ ہے کہ کچھ دن پہلے کی بات ہے کہ ایک امام نے لوگوں کے سامنے اعلان کیا کہ اس طرح کے حالات اور اس طرح کے ماحول ہونے کی وجہ سے کچھ دنوں کے لیے جماعت کی نماز موقوف کی جا رہی ہے روکی جا رہی ہے. تو اس میں سے ایک مصلی جو بیچارہ روتے ہوئے اس نے سوال کیا کیا ہم اس کے بعد مسجد میں نہیں آئیں گے؟ کہا کہ جب تک حالات درست نہیں ہو جاتے اس وقت تک ہم نہیں آئیں گے. تو اس نے سوال کیا کہ کیوں؟ تو اس امام نے کہا کہ ہم اس وقت تک نہیں آ سکتے ہیں جب تک ہمارا رب ہم سے راضی نہ ہو جائے. میرے بھائیوں بہت بڑا میسیج ہے اس کے اندر غور کرنے کی ضرورت ہے کہ آج مسجدیں ہمارے لیے بند کر دی گئی ہیں. یہاں تک کہ مقدس گھر اللہ کا بیت اللہ اور مسجد حرام بھی بند کر دی گئی ہے. ذرا سوچو ایک مومن کے لیے بڑی تکلیف کا وقت ہے جس کا دل مسجد سے لٹکا ہوا ہے یقیناً اس کے لیے تکلیف کا وقت اور حالات ہے. لیکن ہمارے لیے غور کرنے کی بات ہے کہ آج ہمارا رب ہم سے اتنا ناراض ہو چکا ہے اللہ ہم سے اتنا ناراض ہو چکا ہے ہمارے گناہوں کے سبب کہ آج ہمارا رب ہمیں مسجد میں آنے سے روک دیا ہے. لہذا ہم اپنا محاسبہ کریں روئیں گر گرائیں اللہ سے معافی طلب کریں. انہی ساری باتوں پر ہم اپنی بات کو ختم کرتے ہیں. اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ رب العالمین ان باتوں کو عمل کرنے کی توفیق نصیب فرما. آمین. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا لا مضل له. إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله تعالى أعلى أسوة وأهم وأكبر.